شاعر کے حضور پہنچا جائے جو غزل کی فنکاری اور غزل کا حسن کو سمجھنے والا شاعر ہے۔ میر انیس نے 11 برس کی عمر میں یہ کہا تھا کہ اشک غم دیدہ پرنم سے سنبھالے نہ گئے، اشک غم دیدہ پرنم سے سنبھالے نہ گئے، یہ وہ بچے ہیں جو ماں باپ سے پالے نہ گئے۔ اسی گھرانے میں اسی کے سرپرست میر حسن نے کہا تھا کہ ہم نہ لکھت ہیں نہ گل ہیں جو مہکتے جاویں، ہم نہ لکھت ہیں نہ گل ہیں جو مہکتے جاویں، آگ کی طرح جدھر جاویں دہکتے جاویں، اور جو بھی آوے ہے وہ نزدیک ہی بیٹھے ہیں تیرے، ہم کہاں تک تیرے پہلو سے سرکتے جاویں۔ غزل کا وہ حسن، غزل کی تاریخی اگر کوئی شخصیت جو ہمارے یہاں غزل کا تہذیبی اسٹیج پر فن کے ساتھ جو آبیاری کر رہا ہے اور کلاسیکل اور روایتی اور آج کی نئی غزل کے حوالے سے بھی وہ جانا جاتا ہے تو وہ شخصیت ہے جناب نعیم اختر خادمی کی، تالیوں سے استقبال۔ آگے نگرانی ایک مطلع اور 2 شعر آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اس کے بعد ایک مختصر سی غزل ملاحظہ فرمائیں۔ عرض کیا ہے کہ جو بیداری کے پل میں سو رہا ہے، جو بیداری کے پل میں سو رہا ہے، وہ مستقبل کو اپنے کھو رہا ہے، جو بیداری کے پل میں سو رہا ہے وہ مستقبل کو اپنے کھو رہا ہے۔ اور شعر ملاحظہ فرمائیں، یہ پتھر تو بڑا حساس نکلا، یہ پتھر تو بڑا حساس نکلا، جو مجھ کو زخم دے کر رو رہا ہے، یہ پتھر تو بڑا حساس نکلا، جو مجھ کو زخم دے کر رو رہا ہے، جو مجھ کو زخم دے کر رو رہا ہے۔ یہ گھڑیاں فیصلے کی منتظر ہیں، یہ گھڑیاں فیصلے کی منتظر ہیں، انہیں کیوں مشوروں میں کھو رہا ہے، یہ گھڑیاں فیصلے کی منتظر ہیں، یہ گھڑیاں فیصلے کی منتظر ہیں، انہیں کیوں مشوروں میں کھو رہا ہے۔ غزل پیش کر رہا ہوں، مطلب ملاحظہ فرمائیں۔ ادھر کئی دنوں سے ایک جھکاؤ تیرے سر میں، ادھر کئی دنوں سے ایک جھکاؤ تیرے سر میں ہے، ادھر کئی دنوں سے ایک جھکاؤ تیرے سر میں ہے کون ایسا باثر کہ جس کے تو اثر میں ہے کون ایسا باثر کہ جس کے تو اثر میں ہے، کہ جس کے تو اثر میں ہے۔ تھوڑی سی توجہ کا طالب۔ ادھر کئی دنوں سے ایک جھکاؤ تیرے سر میں ہے کون ایسا باثر کہ جس کے تو اثر میں ہے۔ اور شعر ملاحظہ فرمائیں۔ اسی لیے تو ہم بہت زیادہ بولتے نہیں، اسی لیے تو ہم بہت زیادہ بولتے نہیں، اسی لیے تو ہم بہت زیادہ بولتے نہیں، کہ بات چیت کا مزہ کلام مختصر میں ہے، کہ بات چیت کا مزہ کلام مختصر میں ہے، اسی لیے تو ہم بہت زیادہ بولتے نہیں، کہ بات چیت کا مزہ کلام مختصر میں ہے، کلام مختصر میں ہے۔ اور شعر ملاحظہ فرمائیں۔ ذرا جو میں نڈر ہوا تو پھر یہ بھید بھی
کھلا ذرا جو میں نڈر ہوا تو پھر یہ بھید بھی کھلا ذرا جو میں نڈر ہوا ذرا جو میں نڈر ہوا تو پھر یہ بھید بھی کھلا مجھے ڈرانے والا خود بھی دوسروں کے ڈر میں ہے مجھے ڈرانے والا خود بھی دوسروں کے ڈر میں ہے ذرا جو میں نڈر ہوا ذرا جو میں نڈر ہوا تو پھر یہ بھید بھی کھلا مجھے ڈرانے والا خود بھی دوسروں کے ڈر میں ہے دوسروں کے ڈر میں ہے میرا سفینہ غرق ہوتا دیکھ کر ہنسا ہے جو میرا سفینہ غرق ہوتا دیکھ کر ہنسا ہے جو میرا سفینہ غرق ہوتا دیکھ کر ہنسا ہے جو اسے پتا نہیں کہ اس کی ناؤ بھی بھنور میں ہے کیا کرے اسے پتا نہیں کہ اس کی ناؤ بھی بھنور میں ہے میرا سفینہ غرق ہوتا دیکھ کر ہنسا ہے جو میرا سفینہ غرق ہوتا دیکھ کر ہنسا ہے جو اسے پتا نہیں کہ اس کی ناؤ بھی بھنور میں ہے کون ایسا باثر کہ جس کے تو اثر میں ہے اور یہ غزل کا شعر ملاحظہ فرمائیں مجھے بھی اس کی جستجو اسے بھی میری آرزو مجھے بھی اس کی جستجو اسے بھی میری آرزو مجھے بھی اس کی جستجو اسے بھی میری آرزو میں اس کی رہ گزر میں ہوں وہ میری رہ گزر میں ہے میں اس کی رہ گزر میں ہوں وہ میری رہ گزر میں ہے مجھے بھی اس کی جستجو اسے بھی میری آرزو میں اس کی رہ گزر میں ہوں وہ میری رہ گزر میں ہے اور یہ غزل کا آخری شعر ملاحظہ فرمائیں توجہ ملاحظہ فرمائیں امیر شہر کو کہیں بتا نہ دینا بھول سے امیر شہر کو کہیں بتا نہ دینا بھول سے امیر شہر کو کہیں بتا نہ دینا بھول سے کہ میں ہوں خیریت سے اور سکون میرے گھر میں ہے کہ میں ہوں خیریت سے اور سکون میرے گھر میں ہے امیر شہر کو کہیں بتا نہ دینا بھول سے کہ میں ہوں خیریت سے اور سکون میرے گھر میں ہے اور یہ مقطع ملاحظہ فرمائے غزل کا نعیم سے بھی لگ چکی ہے اب نمود کی ہوا نعیم سے بھی لگ چکی ہے اب نمود کی ہوا نعیم سے بھی لگ چکی ہے اب نمود کی ہوا تبھی تو اس کا ذکر چھوٹی موٹی ہر خبر میں ہے تبھی تو اس کا ذکر چھوٹی موٹی ہر خبر میں ہے
کہ جس کے تو اثر ہے. کیا کریں بھائی صاحب، واہ 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 واہ.